السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات، جو کہ 14 شعبان کو ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کا نام ہی ہے شب برات۔ شب مانے رات اور برات مانے برات کی رات، مغفرت کی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ کام ہم بھی کر رہے ہوں، وہ گناہ ہم سے بھی ہو رہا ہو اور ہماری اس رات میں مغفرت نہ ہو۔ ایک فہرست ہے کچھ لوگوں کی کہ جن کے نام آئے ہیں کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیں گے، سب کو معاف فرما دیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ شرک ہم سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جو چیز اللہ کرنے والا ہے ہم کسی دوسرے سے وہ چیزیں مانگیں، جو چیزیں اللہ دینے والا ہے کسی اور سے ہم وہ چیزیں مانگیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف دل میں نفرت رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، اور اس کو اس بات سے خوش ہونا کہ اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچ جائے۔ یہ کینہ ہے، اپنے بھائی کے تئیں دشمنی رکھنا۔ تو جس کے سینے میں کینہ بھرا ہو اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آج میں ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کون آدمی بھائی ایسا ہے کہ جو کہ جنتی ہے۔ دوسرے روز پھر وہی صحابی آئے تو دیکھا کہ چپل ہاتھ میں لیے میلے کچیلے سے اندر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اس طرح 3 روز تک یہی ہوا کہ ان صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ تو دوسرے جو صحابی تھے تو وہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ان کے گھر میں گئے اور وہ 3 دن تک وہ ان کے گھر میں رہے تو ان کو کوئی خاص ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے آخر میں پوچھ لیا کہ بھائی ایسا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں؟ تو انہوں نے بہت پتے کی بات کہی، کہا کہ میرا کوئی بہت ویسا عمل تو نہیں کہ بہت دن بھر روزہ رکھتے ہوں، بہت لمبی نفلیں پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں۔ ہاں، ہم ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ہم اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے سب بھائیوں کو معاف کرتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہو، تکلیف دی ہو، کسی کو نے ستایا ہو، برا بھلا کہا، ہم سب کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی برائی نہیں رہتی۔ کہا بس یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرما دے اور اس رات میں ہماری مغفرت فرما دے تو ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ آج لوگوں کے خلاف ذرا سی باتوں میں آپ سے رنجشیں ہو جاتی ہیں، دشمنی ہو جاتی ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، بھائی سے ناراض ہوتا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، ذرا سی کبھی بات ہو گئی، بچوں کو لے کے بات ہو گئی، کبھی جائیداد کو لے کے بات ہو گئی، کبھی پیسے کو لے کے بات ہو جاتی ہے اور آپس میں ہم لوگ میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ناراضگیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رنجش اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس کے دل میں کینہ ہوگا تو اس رات میں اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کہتے ہیں رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رحم ہے، رشتہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑ دے اور جس نے مجھ کو توڑا تو اس کو توڑ دے۔ یعنی رشتوں کو توڑنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ہم سب کو رشتے توڑنے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا، پینٹ پہننے والا، تکبر کے ساتھ جو کوئی ٹخنے کے نیچے تک پائجامہ پہنے گا یا پینٹ پہنے گا تو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ آج بچوں میں یہ عام مزاج ہو گیا ہے کہ ہم ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو والدین ہم سے ڈرنے لگتے ہیں کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، کہیں الٹا سیدھا کام نہ کرنے لگے۔ تو والدین کی جو نصیحتیں، جو باتیں ہوتی ہیں نا بچوں کے لیے، وہ ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے پیڑ کے لیے، پودے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ یعنی
پودے کے لیے جس طرح پانی جو ایک زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے بیٹوں کے لیے جو والدین کی باتیں نصیحتیں یہ زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اگر والدین ہمیں کچھ بتاتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم کو بتاتے ہیں، ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے والدین کا دل ٹوٹے، والدین کو تکلیف پہنچے، ہم کو تیز آواز میں نہیں بولنا ہے، ان سے برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور ہم کو ان سے طعن و تشنیع نہیں کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہوں، ہم سے راضی رہیں۔ تو جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان سے اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ شرابی ہو سکتا ہے۔ مسلمان اور شراب یہ چیز، جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کہا جاتا تھا کہ مسلمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے سن کر کہ آج کل شراب پینا ایک فیشن بن گیا ہے۔ لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں، کلب میں جاتے ہیں، دوستوں کی جب پارٹیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈا پانی پینے کے اور جوس پینے کے، لوگ شراب پینے لگے، اور شراب کو نئے نئے نام سے، کبھی وسکی کے نام پہ، کبھی برانڈی کے نام پہ، اور کبھی انرجی ڈرنک کے نام پہ جو ہے نشہ کیا جا رہا ہے۔ ہم کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، شرابی بنایا جا رہا ہے، اور ہم پیتے ہیں۔ اور شراب تو ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، نحوست آتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور گھر میں لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اتنی ساری برائیاں ہیں، اور ایک مسلمان یہ سب کام کرتا ہے۔ بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، بچے ہمارے کہنا نہیں مانتے، گھر میں بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، اللہ ہم سے لگ رہا ناراض ہو گیا ہے، ساری مصیبتیں ہمارے ہی اوپر آتی ہیں۔ ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، پہلے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور پھر شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو دور نہیں کرتے، اپنی حرکتیں چھوڑتے نہیں۔ تو جو شراب پینے والا ہوتا ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، تو مسلمان سے تو اس چیز کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ کسی کو قتل کرے گا، بلا وجہ قتل کرے گا۔ تو جو کسی کو قتل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ نام تھے جن کی حدیث میں فہرست آئی ہے، قریب یہ تقریباً 7 وہ نام تھے جن کی اس رات میں شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 نام اس میں اور اضافہ فرمایا اور بڑھائے، کہا کہ ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور مغفرت نہیں فرماتا۔ کون کون سے؟ کہ رشوت لینے والا، ٹیکس وصول کرنے والا ناحق، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے غیب کی خبریں بتانے والا، فال نکالنے والا، لوگوں میں آج کل چلن ہو گیا ہے، ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، کاغذ میں سے انگلی گھماتے ہیں کہ اچھا تم فلاں دن تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں دن پیدا ہوئے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ غیب کی باتیں بتانے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کل تو نئے نئے طریقے رائج ہو گئے ہیں۔ فیس بک میں اکثر ایک ایپ دیا رہتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈالیے اور یہ چیزیں ڈالیے، آپ اپنا میتھڈ ڈالیے تو آپ کے بارے میں آپ کا بھوشیہ بتایا جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا بتائیں گے جن کو اپنے بارے میں خود نہیں پتا، وہ آپ کا فیوچر کیا بتائیں گے؟ تو جو غیب کی باتیں بتانے والا، فال نکالنے والا، اور ہم چاہے جنتری سے فال نکالیں یا کسی کتاب سے فال نکالیں یا فیس بک کے ذریعے فال نکالیں یا اپنے فیوچر معلوم کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ساری چیزیں اسی میں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا وہ ہم کو مل کر رہے گا۔ تو اس کے پتہ چلنے سے کوئی ہمارا مقدر ٹال نہیں سکتا اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نیک کام کرتے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔